معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ پروگرام کے مطابق محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت ہمارا سلسلہ تعلیم شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہو، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس عنوان کی وضاحت کر دی جائے، کیونکہ اتفاقی طور پر جو ربیع الاول کا موقع سامنے ہے، اس کے پیش نظر یہ محفل میراث النبی کے الفاظ سن کر کہیں آپ یہ نہ سمجھ جائیں کہ یہ بھی میلاد النبی جیسا کوئی پروگرام ہے، یا یہ کہ یہ بھی روایتی پروگرام میلاد النبی کا کوئی حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، چونکہ ہمارے پروگرام محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس پروگرام کے الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، اس لیے کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میلاد النبی کا معنی و مطلب ہے نبی کی پیدائش۔ میلاد النبی، نبی کی پیدائش، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ آپ کی پیدائش والے مہینے میں کچھ لوگوں کی طرف سے کیا جانے والا خاص روایتی پروگرام، یہ میلاد النبی کہلاتا ہے۔ یہ بات بالکل بدیہی اور ظاہر ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ خاص پیدائش کا معاملہ زندگی کا صرف ایک خاص پہلو ہے جو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کے منظور شدہ تقدیری فیصلے کے مطابق اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوا، جو امت کے لیے اتباع و اطاعت کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ امت کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھنا ہے، وہ آپ کو اللہ کے محبوب، اللہ کے آخری پیغمبر، آخری نبی اور آخری رسول و رہبر ہونے کی حیثیت دیتے ہوئے آپ کی اتباع و اطاعت کو فرض و لازم سمجھتے ہوئے آپ کو دیکھنا ہے۔ اس حیثیت سے جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیں گے تو آپ کی زندگی کا کوئی صرف ایک پہلو نہیں، بلکہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان تمام پہلوؤں کو دیکھنا اور لینا ہوگا جو آپ کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حالات بیان کرنا ہو یا آپ کی سیرت کو نمونہ بنا کر عمل کرنا ہو، اس کے لیے کوئی مہینہ اور کوئی وقت خاص نہیں ہوتا۔ ہمارے پیارے پیغمبر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی سیرت کسی خاص موسم اور کسی خاص مہینے کے لیے نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدا بہار شخصیت ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ایک لمبی روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم۔ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے کبھی بھی نہیں جھڑتے ہیں، جو سال بھر سرسبز و شاداب رہتا ہے، ہرا بھرا رہتا ہے، وہ سال بھر پھل دیتا ہے، کسی نہ کسی انداز میں پھل دے کر لوگوں کو کسی نہ کسی انداز میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور وہ درخت مسلمان جیسا ہے، یعنی مسلمان کی بھی یہی مثال ہے
یعنی مسلمان کو موسمی اور رسمی مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، دینی اعمال کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیانی کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل آوری کو کسی موسم اور کسی موقع کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے۔ میلاد النبی کے لغوی اور روایتی الفاظ میں حیات طیبہ کا صرف ایک خاص پہلو آتا ہے، اور میراث النبی کے الفاظ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ تمام پہلو آ جاتے ہیں جن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ آپ حضرات طبرانی کی ایک روایت سنیں گے تو بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ گزرتے گزرتے ٹھہر گئے اور فرمایا، یا اہل السوق ما اعجزکم، اے بازار والو تمہیں کس چیز نے عاجز بنا دیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، وما ذاک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، کیا بات ہے، پوری طرح کھول کر سمجھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو بازار میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، کیا تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے اپنا حصہ نہیں لینا چاہتے ہو؟ لوگوں نے پوچھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مسجد میں۔ لوگ دوڑتے بھاگتے ہوئے مسجد میں گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے واپس آنے کے انتظار میں وہیں بازار میں ٹھہرے رہے۔ کچھ دیر کے بعد لوگ واپس آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، کیا بات ہوئی بھائی، آپ لوگ واپس آ گئے، کچھ لیے بغیر خالی ہاتھ واپس آ گئے؟ لوگوں نے بتایا، ابو ہریرہ ہم مسجد گئے، ہم مسجد تو گئے، جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں کوئی چیز تقسیم ہوتی ہوئی نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تم نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا، کوئی وہاں موجود نہیں تھا؟ لوگوں نے بتایا، جی ہاں ضرور کچھ لوگ موجود تھے، ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور کچھ لوگ حلال و حرام کا مذاکرہ کر رہے تھے، یعنی احکام اور مسائل سیکھ رہے تھے، علم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وَيْحَكُمْ فَذَاكَ مِيرَاثُ النَّبِيِّ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر افسوس ہے، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ کیا تم دنیا کے مال و دولت کو، کھیتی باڑی کو اور دینار و درہم کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سمجھتے ہو؟ مسجد میں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، مسائل کا علم حاصل کر رہے تھے، یہی تو میراث النبی ہے۔ سنا آپ نے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز کو نبی علیہ السلام کی میراث قرار دیا، یعنی نماز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اور آپ کی چھوڑی ہوئی دولت ہے، جس کو لینے کے اور اس پر عمل کرنے کے ہم حقدار ہیں۔ ہمیں اس کو لینا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی دولت اور آپ کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی قرار دیا، جس کو لینے اور اس کے اہتمام کرنے کے ہم حقدار ہیں۔ کون سی چیز حلال ہے اس کا جاننا، اور کون سی چیز یا کون سا کام حرام اور منع ہے اس کا علم حاصل کرنا، اس کو جاننا، یہ سب
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی میراث اور آپ کی پراپرٹی ہے، جس کو لینے اور اس کے مطابق عمل کا اہتمام کرنے کے ہم حقدار اور ذمہ دار ہیں۔ گویا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ چند مثالیں دے کر پورے دین پر عمل کو میراث النبی قرار دیا، اور پورے دین پر عمل درآمد کرنے کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث اور آپ کی پراپرٹی قرار دیا۔ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ وار پروگراموں سے ہمارا یہی مقصد ہے کہ مسلم گھرانوں کے اندر کی غفلت و بے دینی دور ہو جائے، ختم ہو جائے، مسلم عورتوں مردوں کے اندر اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، مسلم فیملیوں میں پورے دین پر عمل درآمد کا ماحول پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں خلوص و نیک نیتی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ پوری پابندیوں کے ساتھ محفل میراث النبی کے سلسلوں کا اہتمام کرنے کی اور پورے دین پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان شاہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے ولی اللہ بننے کا واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بلخ کے بادشاہ ابراہیم ابن ادہم رات کو محل کے بالا خانے پر سو رہے تھے۔ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانے کی چھت پر کون لوگ ایسی جرأت کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ کون ہیں؟ یہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ حیرت ہے کہ شاہی بالا خانے پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا، ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ فرشتے تو غائب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا، یعنی ملک اور سلطنت کی محبت دل سے ختم ہو گئی اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت پیدا ہو گئی۔ الغرض، عشق حقیقی نے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو ترک سلطنت پر مجبور کر دیا، یعنی سلطنت کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ عشق الہی کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کر دیتا ہے۔ آخر کار آدھی رات کو بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑھا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سلطنت بلخ ترک کر کے چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور کے صحرا میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نعرہ عاشقانہ بلند کرنے میں مشغول ہو گئے۔ 10 برس تک صحرائے نیشاپور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے، کیونکہ تمام خواہشات نفسانیہ اور ظاہری آرائشوں سے اللہ تعالیٰ نے دل پاک کر دیا تھا۔ کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے ہیں۔ ایک دن سلطنت بلخ کا وزیر اس طرف سے گزرا۔ بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس وزیر روحانی مریض نے انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا اور دل میں سوچنے لگا، یہ کیا حماقت ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف علم ہوا کہ یہ آدمی میری اللہ تعالیٰ کی محبت میں اختیار کی جانے والی فقیری پر حیران ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی کرامت اور باطنی سلطنت کی شوکت کا اظہار فرمایا تاکہ وزیر کو اپنے برے گمان پر ندامت اور شرمندگی ہو اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بعد کیا نعمت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور بآواز بلند دعا فرمائی، اے اللہ میری سوئی عطا فرما دیجیے۔ دریا کی سطح پر فوراً ہزاروں مچھلیاں نمودار ہو گئیں جن کے لبوں پر ایک ایک سونے کی سوئی تھی۔ ان مچھلیوں نے دریا سے اپنے سروں کو نکال کر عرض کیا، اے شیخ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے
آپ یہ سوئیاں قبول فرما لیجئے۔ جب اس وزیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے برے خیالات پر اور اپنی بے خبری پر سخت نادم ہوا اور شرمندگی اور ندامت سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگا، افسوس کہ مچھلیاں اس شیخ کامل کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کر ناواقف ہوں، میں بدبخت اور اس دولت سے محروم ہوں، جبکہ مچھلیاں اس معرفت سے سعادت مند اور نیک بخت ہیں۔ یہ خیال کر کے اس وزیر پر گریہ طاری ہو گیا، دیر تک روتا رہا۔ اس گریہ ندامت اور شیخ کامل کی تھوڑی سی دیر کی صحبت کی برکت سے اس وزیر کی کایا پلٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ اپنے خاص بندوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہی برکت رکھی ہے کہ شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر سے ارشاد فرمایا، اے امیر، یہ دل کی سلطنت بہتر ہے یا وہ بلخ کی حقیر فانی سلطنت بہتر ہے؟ شاہ بلخ کی صحبت سے جب اس وزیر کو باطنی سلطنت حاصل ہو گئی تو اسی لمحہ وزارات سے دستبردار ہو گیا اور سلطان کے ساتھ صحرا نشینی اختیار کر لی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب تک بندہ اپنی نفسانی خواہشات اور گناہوں کی لذتوں کو نہیں چھوڑتا، اس وقت تک وہ بندہ باطنی سلطنت اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت سے محروم رہتا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا، بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتے ہیں، محبت پیدا فرما کر اس کی دنیاوی فانی عزت کے بدلے باقی رہنے والی حقیقی عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے واقعات سے نصیحت لینے اور اس کے مطابق پاکیزہ ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔